اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلے ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے عمل صالح کے بارے میں، نیک کاموں پہ عمل کرنے کے بارے میں۔ میرے دوستو، کوئی بھی نیک عمل اس وقت تک صالح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی جڑ میں ایمان موجود نہ ہو اور اس ہدایت کی پیروی میں نہ کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہو۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ مال و دولت خیرات کرتے ہیں، لنگر چلواتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، ان کا عمل صالح نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے جڑ میں ایمان موجود نہیں ہے اور اس ہدایت کی پیروی میں نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہو۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ عمل صالح سے پہلے ایمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایمان اور عمل صالح کا تعلق بیج اور درخت کا سا ہے۔ جب تک بیج زمین میں نہ ہو کوئی بھی درخت پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر بیج زمین میں ہے اور پھر بھی درخت پیدا نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بیج زمین میں دب کر رہ گیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اسی بنا پر قرآن کریم میں جو بھی بشارت دی گئی ہے وہ انہی لوگوں کو دی گئی ہے جو ایمان لا کر عمل صالح کرے۔ یہی بات اس آیت میں بھی بتائی گئی ہے کہ انسانوں کو خسارے سے بچنے کے لیے ایمان کے بعد جو دوسری صفت ضروری ہے وہ صالحات پہ عمل کرنا ہے۔ عمل صالح کے بغیر محض ایمان آدمی کو خسارے سے نہیں بچا سکتا۔ اب ہم بات کریں گے اس آیت کی تیسری صفت کے بارے میں، یعنی ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کے بارے میں۔ ایمان لانا، نیک عمل کرنا، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اس آیت کا معنی ہے کہ عمل صالح کرنے والے وہ فردن بن کے نہ رہیں بلکہ ایک جماعت بن کے رہیں، ایک ساتھ رہیں۔ دوسری بات کہ معاشرے کے اندر ہر فرد کے اوپر یہ ذمہ داری ہونی چاہیے، وہ اپنے ذمہ داری کو محسوس کرنی چاہیے کہ معاشرے کو بگڑنے نہ دے۔ معاشرے کے اندر جو بھی خرابی نظر آئے وہ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، وہ اس کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے تمام اس افراد پر یہ ذمہ داری فرض ہو جاتی ہے، وہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے۔ آج ہم عبادت میں مشغول رہتے ہیں لیکن ہمارے سامنے ہمارے دین کو، اللہ کے دین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو یوں ہی روندا جاتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہمیں اس کا افسوس بھی نہیں ہوتا۔ ذرا ہم غور کریں کہ اگر ہمیں کوئی گالی دے دے تو ہم اسے مار نہیں سکتے لیکن ہمارا پورا جسم کانپ جاتا ہے، ہم غصے سے لال ہو جاتے ہیں کہ وہ مجھے گالی دیا، لیکن وہی اللہ کے دین کو کوئی تتر بتر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔ ہمیں اس پہ غور کرنی چاہیے، ہمیں اس پہ فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان کس معیار کا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پوری بات کرنے کی کوشش کریں گے۔